بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں، شکریہ۔ آذربائیجان نے اغبند کو آزاد کروا کر جھنڈا لہرا دیا۔ پاکستان کے خلاف جعلی خبریں پھیلانے پر بھارتی صحافی اپنے ہی میڈیا پر برس پڑے۔ اس مرچ میں کتنی مرچیں ہیں اب سمارٹ اللہ بتائے گا۔ جین تھراپی سے نابینا پن دور کرنے میں کامیابیاں۔ یورپی یونین کی روسی افسران کے خلاف پابندیاں۔ مسجد حرم میں ساؤنڈ سسٹم کے لیے 120 انجینئرز تعینات۔ دبئی میں دنیا کے سب سے بڑے فوارے کا افتتاح۔ کومے میں رہنے والا سعودی شہزادہ 15 سال بعد ہوش میں آنے لگا۔ سوڈان بھی اسرائیل سے تعلقات استوار کرنے پر مجبور۔ زیورات میں ٹوائلٹ سے 4 گنا زائد جراثیم پائے جاتے ہیں۔ سابق بھارتی کرکٹر کپیل دیو کو دل کا دورہ، حالت اب خطرے سے باہر۔ ترکی کی جانب سے آذربائیجان کی حمایت قبول نہیں، روسی صدر پوٹن۔ متحدہ عرب امارات کے شہری اب بغیر ویزا اسرائیل میں قیام کر سکیں گے۔ پاکستان کا نیٹ فلیکس پاکستانی ورژن لانچ کرنے کا اعلان۔ جرمنی میں پولیس کی مسجد کی بے حرمتی۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ آرمینیا کے ساتھ لڑائی میں آذربائیجان نے ایرانی سرحد سے ملحق قاراباغ کے ایک اور علاقے اغبند کو آزاد کروا کر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ اغبند پر کنٹرول کے بعد ایران اور آذربائیجان کے درمیان سرحد مکمل طور پر محفوظ ہو گئی ہے۔ گمراہ کن خبریں پھیلانے والے بھارتی چینلز میں سے نیوز 18 انڈیا ٹوڈے سب سے نمایاں رہے۔ پاکستان کی مخالفت میں جعلی خبریں پھیلانے میں بھارتی میڈیا نے تمام حدیں عبور کر دی ہیں، جس پر بھارت کے صحافیوں اور تجزیہ کاروں نے بھی کڑی تنقید کی ہے۔ بھارت کے بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز لوگوں تک درست معلومات پہنچانے کی بجائے اپنی حکومت کے اعلی کار بن کر پاکستان مخالفت میں جعلی خبریں گڑھ کر مختلف ذرائع سے پھیلا رہے ہیں۔ دوستو، فیک نیوز پوری دنیا میں بنائی جاتی ہیں، تاہم بھارت میں اس کا رجحان سب سے زیادہ نظر آ رہا ہے۔ سینئر بھارتی صحافی اور تجزیہ کار بھی گمراہ کن اور جھوٹی خبریں پھیلانے کے اس عمل کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتے ہوئے اسے صحافتی اصولوں کے منافی قرار دیا ہے۔ سینئر صحافی سریندر گوچر کہتے ہیں کہ یہ بدقسمتی ہے کہ آج بڑے بڑے میڈیا ہاؤسز بغیر تصدیق کے ایسی خبریں نشر کرتے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، یا پھر ان خبروں کو سیاق و سباق سے ہٹا کر چلایا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 2 روز قبل جس طرح بھارتی میڈیا پر پاکستان میں خانہ جنگی کی خبریں چلائی گئیں، وہ صحافتی اصولوں کی دھجیاں اڑاتی ہوئی نظر آئیں۔ بدقسمتی سے کچھ میڈیا ہاؤسز ایسے ہیں جو انڈیا اور پاکستان کے تعلقات بہتر نہیں ہونے دینا چاہتے۔ ایک اور بھارتی صحافی اور تجزیہ کار روندر سنگھ روبن نے کہا کہ فیک نیوز اس وقت پاکستان اور انڈیا کا ہی نہیں، پوری دنیا کا مسئلہ بن چکا ہے، لیکن بدقسمتی سے پاکستان اور انڈیا میں یہ رجحان بڑھ رہا ہے کہ بھارتی دانشوروں اور تجزیہ کاروں نے بھارتی میڈیا پر پاکستان مخالف چلنے والی خبروں کو مضحکہ خیز قرار دیا ہے، اور اس بات پر حیرت کا اظہار بھی کیا ہے کہ پاکستان میں یہ کیسا تصادم ہوا ہے جس کی اطلاع صرف انڈیا کے چند میڈیا ہاؤسز کو ہی مل سکی ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ 2 روز قبل بھارت کے کئی میڈیا ہاؤسز سوشل میڈیا پر کیے گئے من گھڑت ٹویٹس کو بنیاد بنا کر یہ خبریں نشر کر رہے ہیں کہ پاکستان کے شہر کراچی میں پاک آرمی اور سندھ پولیس آمنے سامنے آ گئی ہیں۔ ان جعلی خبروں میں بتایا گیا تھا کہ اس تصادم کے نتیجے میں پاکستانی آرمی کے 4 جبکہ سندھ پولیس کے 10 جوان مارے گئے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ بھارتی میڈیا نے یہ تصادم کراچی کے علاقے گلشن باغ میں لکھا ہے، حالانکہ اس نام کا کوئی علاقہ کراچی میں نہیں ہے۔ دوستو، بھارتی میڈیا والے شاید میری اردو کی طرح اردو سے اتنے ناواقف تھے کہ وہ یہ نہیں جان پائے کہ گلشن اور باغ کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے۔ شکر ہے کہ میری اردو جیسا کوئی اور بھی ہے۔ کچھ مرچیں بہت تیز ہوتی ہیں جبکہ بعض مرچیں صرف دیکھنے میں تیز نظر آتی ہیں، ورنہ ان کا ذائقہ اتنا مرچوں والا نہیں ہوتا۔
اب یہی بات معلوم کرنے کے لیے تھائی لینڈ کے سائنسدانوں نے ایک آلہ ایجاد کر لیا ہے جسے اسمارٹ فون سے منسلک کر کے مرچوں میں تیزی کا پتہ لگایا جا سکتا ہے۔ یہ آلہ جسے چلیکا پوٹ کا نام دیا گیا ہے، جسے خوبصورتی کی غرض سے لال مرچ کی شکل والے ایک سانچے میں بند کیا گیا ہے۔ اس کا پہلا ماڈل 6 اقسام کی مرچوں میں تیزی کی پیمائش کر سکتا ہے، جسے پرچون کی دکانوں، ہوٹلوں اور ریستورانوں تک بآسانی استعمال کیا جا سکے گا، جبکہ عام صارفین کے علاوہ ادویہ ساز کمپنیاں بھی بعض دواؤں کی پیمائش کے لیے بھی اس آلے سے فائدہ حاصل کر سکیں گی۔ اس منفرد ایجاد کی تفصیلات ریسرچ جرنل اپلائیڈ نینو مٹیریلز کے تازہ شمارے میں شائع ہوئی ہے۔ امریکی ماہرین نے جین تھراپی کے ذریعے مکمل نابینا چوہوں میں بینائی لوٹانے کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ توقع ہے کہ اس تجربے سے انسانوں کو بھی فائدہ ہوگا۔ امریکہ میں واقع نیشنل آئی انسٹی ٹیوٹ نے دیگر اداروں کے ساتھ مل کر MC-ON اوپسن نامی پروٹین کو مکمل نابینا چوہوں کے بائی پولر خلیات میں چسپاں کیا ہے۔ نابینا چوہوں میں روشنی کا احساس بالکل نہ تھا۔ جب ان کا علاج کیا گیا تو اس کے بعد بہت حد تک بصارت یعنی بینائی لوٹ آئی۔ ان چوہوں کی بینائی کے کئی ٹیسٹ کیے گئے اور وہ ان پر پورا اترے۔ ان ٹیسٹ میں حرکت کرتی اشیاء کا اندازہ لگانا، بھول بھلیوں میں سے باہر نکلنا اور دیگر اہم معیاری ٹیسٹ شامل تھے۔ اہم کارنامے سے آپسن جین تھراپی کی راہ ہموار ہوئی ہے، جس میں آنکھ کے اندر صرف ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے۔ یہ طریقہ کئی اقسام کے نابینا پن کا شافی علاج بن سکتا ہے۔ یورپی یونین نے جرمن پارلیمان پر ایک سائبر حملے کے واقعے کے خلاف روس کی انٹیلی جنس ایجنسی کے سربراہ سمیت 2 روسی افسران پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ روس نے ان الزامات کی من گھڑت کہانی کہتے ہوئے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ یورپی یونین کے پاس اپنے دعوے کے حق میں کوئی ثبوت نہیں ہے، جبکہ دوسری طرف یورپی یونین کا کہنا تھا کہ اس حملے میں پارلیمان کے انفارمیشن سسٹم کو نشانہ بنایا گیا، جس کی وجہ سے اس کی کارکردگی کئی دنوں تک متاثر رہی اور اس میں بڑی مقدار میں ڈیٹا بھی چرا لیا گیا تھا۔ مسجد حرم اور حرم مکی میں ساؤنڈ سسٹم کو ٹھیک رکھنے کے لیے 120 انجینئرز اور تکنیکی ماہرین تعینات کیے گئے ہیں، جو مسجد کے اندرونی اور بیرونی مقامات میں ساؤنڈ سسٹم کو مربوط اور بہتر بنانے کے لیے 24 گھنٹے اپنی خدمات انجام دیتے ہیں۔ مسجد کے اندرونی اور بیرونی احاطے میں مجموعی طور پر 6000 سپیکر لگائے گئے ہیں، جنہیں جدید ترین اور ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ مربوط کیا گیا ہے۔ یہ روزانہ نماز پنجگانہ میں ایک ساؤنڈ سسٹم کے ساتھ آواز کو تمام مقامات تک یکساں انداز میں پہنچایا جاتا ہے، تاکہ ائمہ کرام نماز کے دوران اور مؤذن حضرات اذان کی آواز کو تمام سامعین تک پہنچایا جا سکے۔ دبئی میں دنیا کے سب سے بڑے فوارے النخلا کا افتتاح کر دیا گیا ہے۔ یہ 105 میٹر اونچا اور 14,000 مکعب فٹ وسیع ہے اور اس کے نچلے حصے میں 3000 سے زیادہ بلب لگائے گئے ہیں، جن کی رنگا رنگ روشنی سے پانی کے ساتھ دل آویز منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے فوارے کے طور پر گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں بھی شامل کر لیا گیا ہے۔ دبئی نے پہلے ہی دنیا کی سب سے بلند عمارت برج خلیفہ اور دنیا کی تیز ترین کار سروس کا اعزاز بھی اپنے نام کر رکھا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ اس سال جولائی میں دبئی میں بغیر ڈرائیور کے روبوٹ بس کو آزمائشی طور پر آزمایا گیا تھا۔ بس خود بخود کسی بھی رکاوٹ کا پتہ چلا کر خود بخود بریک لگاتی ہے اور یہ روبوٹ بس کسی بھی موسم میں سفر کرنے کی بھی صلاحیت رکھتی ہے۔ ڈاکٹرز کی جانب سے سعودی شہزادے خالد بن طلال کے بیٹے میں 15 برس بعد زندگی کے آثار پیدا ہونے کو ناقابل یقین قرار دیتے ہوئے قدرت کا معجزہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہر سے ماہر ڈاکٹر بھی انہیں ہوش میں لانے میں ناکام رہے تھے۔ شہزادہ ولید 2005 میں کالج سے تعلیم حاصل کرنے کے دوران ایک ٹریفک حادثے کا شکار ہو گئے تھے، جس کے بعد وہ کوما میں چلے گئے تھے۔ سعودی شہزادے کے طویل عرصے سے کوما میں رہنے کے باعث اسے سویا ہوا شہزادہ کہا جاتا تھا، جسے ہوش میں لانے کے لیے 3 امریکی ڈاکٹرز برسوں سے کوشش کر رہے تھے لیکن کامیاب نہیں ہو سکے تھے۔ لیکن اب شہزادہ ولید بن خالد بن طلال کی انگلیوں میں اچانک حرکت پیدا ہو گئی۔
جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ ویڈیو میں ایک خاتون کی آواز سنی جا سکتی ہے جو شہزادے سے اپنی انگلیاں اوپر اٹھانے کو کہتی ہے، اور اچانک شہزادہ ولید بن خالد اپنی انگلیاں اوپر اٹھاتا ہے اور پھر ہتھیلی کو بھی اوپر اٹھاتا ہے۔ شہزادے کے ہاتھ میں حرکت دیکھ کر اہل خانہ اور طبی عملہ بہت خوش ہوا ہے، کیونکہ ان 15 سال بعد شہزادے میں زندگی کی دوبارہ امید جاگی ہے۔ سوڈانی وزیر اعظم عبداللہ حمدوک عبوری پارلیمنٹ کی جانب سے منظوری ملنے کے بعد اسرائیل کے ساتھ معمول کے تعلقات بحال کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں۔ دوستو، معزول صدر عمر البشیر کی حکومت کے خاتمے کے بعد اپریل 2019 سے آرمی کے ساتھ مل کر سوڈان کے ملکی معاملات چلا رہے ہیں۔ تاہم یہ بات اب تک واضح نہیں ہے کہ پارلیمنٹ کی تشکیل کب تک عمل میں آئے گی۔ اس سے قبل امریکی صدر ٹرمپ نے سوڈان کو بلیک لسٹ کی فہرست سے نکالنے کا اعلان کیا تھا۔ دوستو، یاد رہے کہ اگر امریکہ سوڈان کو فہرست سے نکالتا ہے تو سوڈان کے لیے بین الاقوامی مالیاتی اداروں سے قرض کے حصول سمیت کئی طرح کے اقتصادی دروازے کھل سکتے ہیں۔ برطانوی ماہرین نے انکشاف کیا ہے کہ ایک ہفتہ مسلسل استعمال ہونے والے زیورات میں ٹوائلٹ سے 4 گنا زیادہ جراثیم پائے جاتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق ایک ہفتے سے زائد زیر استعمال رہنے والی انگوٹھی، گھڑی اور بالیوں میں ٹوائلٹ سیٹ سے 428 گنا زیادہ جراثیم ہوتے ہیں۔ تجربے نے ثابت کیا ہے کہ ایک ہفتہ مسلسل زیورات کے استعمال سے 21,000 سے اوپر بیکٹیریا پیدا ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ جراثیم انگوٹھی اور اس کے بعد گھڑی میں پائے گئے ہیں۔ ان زیورات میں خطرناک بیماریاں پیدا کرنے والے جراثیم پائے جاتے ہیں، جو صحت کے لیے انتہائی نقصان دہ ہے۔ روزانہ کی بنیاد پر ہمارے ہاتھ سینکڑوں چیزوں کو چھوتے ہیں، جن سے ہزاروں جراثیم ہمارے ہاتھوں پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ ہم ہاتھ تو دھو لیتے ہیں، تاہم زیورات دھونے کا خیال ہمیں نہیں آتا، جس کی وجہ سے زیورات میں موجود جراثیم پھیلتے پھولتے رہتے ہیں۔ بھارتی کرکٹ ٹیم کے سابق کپتان کپیل دیو کو دل کا دورہ پڑنے پر ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے، جہاں ان کی اینجیوپلاسٹی کر دی گئی ہے۔ ہندوستان کے لیے پہلا عالمی کپ جیتنے والے کرکٹر کپتان کپیل دیو کی طبیعت بگڑنے پر فوری طور پر نئی دہلی کے نجی ہاسپٹل منتقل کیا گیا ہے۔ 61 سالہ سابق بھارتی کرکٹر کپیل دیو کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ کپیل دیو 23 اکتوبر کی صبح 10 بجے ہاسپٹل کے ایمرجنسی ڈپارٹمنٹ میں سینے میں درد کی تکلیف کی شکایت لے کر آئے۔ کپیل دیو کا شمار دوستو اپنے وقت کے صف اول کے آل راؤنڈرز میں ہوتا تھا۔ انہوں نے 131 ٹیسٹ میچز میں ہندوستان کی نمائندگی کرتے ہوئے 434 وکٹیں حاصل کیں اور بطور بلے باز 5,248 رنز سکور بھی کیے۔ اس کے علاوہ سابق بھارتی کپتان نے 225 ایک روزہ میچز میں 253 وکٹیں اور 3,783 رنز بھی بنائے۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا ہے کہ قرہ-باغ کے معاملے پر ترکی کی جانب سے آذربائیجان کی حمایت قبول نہیں ہے۔ روسی صدر پیوٹن نے کہا کہ آذربائیجان اور آرمینیا کے درمیان جاری لڑائی میں تقریباً 5,000 افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ دو فریقین کے درمیان لڑائی میں یہ اب تک اندازے سے زیادہ ہلاکتیں ہیں۔ صدر کا کہنا تھا کہ انہوں نے کئی مرتبہ دونوں فریقین سے کہا ہے کہ وہ کبھی اس تصادم کی حمایت نہیں کریں گے، جبکہ قرہ باغ کے معاملے پر ترکی کی جانب سے آذربائیجان کی حمایت ہمیں قبول نہیں ہے۔ پیوٹن نے آذربائیجان اور آرمینیا کے معاملے پر خطے میں امن کے لیے امریکہ سے مدد کا مطالبہ کیا ہے۔ روس آرمینیا کا فوجی اتحادی ہے، جبکہ روس کے آذربائیجان کے ساتھ بھی قریبی تعلقات ہیں۔ دوستو، گزشتہ روز ترکی کی جانب سے اعلان کیا گیا تھا کہ اگر مدد مانگی گئی تو ترکی اپنی فوج کو آذربائیجان ضرور بھیجے گا۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے مابین امن معاہدے کے بعد متحدہ عرب امارات کے شہری اب بغیر ویزے 90 روز کے لیے اسرائیل جا سکیں گے۔ متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان ہفتے میں 28 پروازیں چلانے کے لیے منگل کے روز ایک سمجھوتے پر دستخط ہوئے تھے۔ پاکستانی وفاقی وزیر سائنس ٹیکنالوجی فواد چودھری نے بہت جلد ملک میں نیٹ فلیکس پاکستانی ورژن سروس شروع کرنے کا اعلان کیا ہے۔
فواد چودھری نے کہا کہ پاکستان کا پہلا OTT لانچ ہونے جا رہا ہے۔ جیسے ہی پیمرا کی گائیڈ لائن ملتی ہے ہم نجی کمپنی سے کہیں گے کہ ہمارے ساتھ مل کر یہ سروس شروع کریں۔ جرمنی کی ایک مسجد پر 150 سے اوپر نقاب پوش پولیس اہلکاروں نے عین اس وقت چھاپا مارا جب وہاں باجماعت نماز ادا کی جا رہی تھی۔ پولیس اہلکاروں نے مسجد کے تقدس کو پامال کرتے ہوئے جوتے سمیت مسجد میں گھومتے رہے اور تلاشی لی۔ ادھر مسجد کمیٹی نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ جوتے پہنے اہلکاروں نے مسجد کی بے حرمتی کی اور مسجد سے 7,000 یورو، کمپیوٹرز، دستاویزات اور موبائل اپنے ہمراہ لے گئی۔ دوسری جانب ترکی کی جانب سے جاری بیان میں جرمنی کی مسجد پر پولیس اہلکاروں کے چھاپے کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ یہ حملہ ایک مسجد پر نہیں بلکہ جرمنی میں مقیم 50 لاکھ مسلمانوں پر ہے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔